لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سید ساجد حسین۔ ناظرین، ہماری گفتگو مستقل مسلسل کنٹینیو ہے اور موضوع بھی مشخص ہے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے، واقفیت کے لیے عرض کر دوں کہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے احکام ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں۔ آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے اسی موضوع کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے اخلاق کے سلسلے میں مولانا صاحب سے درخواست کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے درخواست کریں گے کہ اس سے پہلے کہ مسئلے بیان ہوں کچھ اخلاقی گفتگو ہو جائے۔ آج کی مناسبت سے جو بھی نہج البلاغہ میں یا کسی بھی معصوم علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی طرف سے کوئی حدیث ہو کہ جس سے متعلق گفتگو ہو جائے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر لیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے مولانا سے روبرو ہوتے ہیں اور آپ کی مولانا کی خدمت میں آپ حضرات کو لے چلتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر کے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل زحمت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا بند عالم اجر عظیم عنایت فرمائے آپ کو۔ قبلہ، ہماری گفتگو، آپ مستحضر ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے ہم اخلاقی یا اعتقادی گفتگو کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں، کیونکہ آج مناسبت ہے یوم قدس سے، لہذا اس کے سلسلے میں اگر کسی معصوم کی حدیث سے آپ بیان فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم اجمعین، اما بعد فقد قاله الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بكل شیء علیم۔ وقال ایضا یا ایہا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہمارے موضوع اور ٹاپک کے سلسلے میں مطلع ہیں، اور یہ دن بھی انٹرنیشنل قدس ڈے ہے، جزاک اللہ۔ یعنی بین الاقوامی روز قدس، جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جیسے حکومت اسلامی بنی تھی اس کے بعد قدس کی اہمیت پر زور دیا، اور انہیں نے کہا کہ برائے نام غاصب اسرائیلی حکومت جو آ گئی ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، خود فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کی حفاظت کا حق ہے اور اپنی سرزمین میں آزادانہ رہنے کا حق ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمینوں سے باہر کر دیا جائے اور یہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ کیمپوں میں رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم افراد کی قلت کی وجہ سے خوف کھا جاتے ہیں، اور کبھی دوسرے دشمن کے مقابلے میں افراد جو زیادہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی کثرت زیادہ ہے، اور اسی میں ہم جو ہیں وہ بسا اوقات ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس کا کیا ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کیسے دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن واقعاً داد شجاعت دی جائے فلسطینیوں کو کہ آج بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سلاح نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، تو وہ غلیلوں کے ذریعے سے آج بھی وہ سمبلک طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم کو اعتراض ہے کہ ہماری سرزمین پر غاصب نے آ کے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، اور ہم اس سے راضی نہیں ہیں کہ وہ ہماری سرزمین پہ قابض ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جیسی کوششیں کی اور آخر میں احساس کمتری کا شکار ہو گئے،
کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری طاقت کم ہے، ہم کم لوگ ہیں، ہم کیسے اتنی بڑی طاقت سے لڑ سکتے ہیں، اور آخر میں سرنڈر ہو کر کے تیار ہو گئے اس بات پر کہ کسی طریقے سے فلسطین کے سلسلے میں عالمی برادری سے، سامراج سے صلح صفائی کر لیں اور اس طریقے سے اسرائیلی بھی رہیں اور فلسطینی بھی اپنی سرزمین پر رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بھی پیچھے بہت ساری سیاستیں ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں۔ جو آج میں نے مولا کائنات کا خطبہ انتخاب کیا ہے، وہ خطبہ بھی ہم کو اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو، افراد کی کمی پر کبھی ہم کو دہشت میں اور وحشت میں نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اپنے الہی، اسلامی اور ایمانی عزم پر ایک مرتبہ ارادہ کر کے چل دینا چاہیے۔ بقیہ جو ذمہ داری ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نتیجے پر ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نتیجے کے مسئول نہیں ہیں۔ ہماری صرف ذمہ داری جو ہے، ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں۔ ہم کو ذمہ داری دیکھنی ہوگی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سلسلے میں نے سوچا کہ مولا کے کلام کو پڑھ دوں کہ ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت افرادہ، سبحان اللہ، یا لقلت اہلہ، کہ اے لوگوں، تم لوگ وحشت میں نہ پڑو، ڈرو نہیں، ہدایت کے راستے میں چل پڑو تو پھر اس کے بعد میں سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو دھمک کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب ہم ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، جب ہم ابلیسی راستے کو چھوڑ کے چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات ہم کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے بائیکاٹ کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے تمام عالمی روابط کو ختم کروا دیا جائے، اس لیے کہ یہ حق کے راستے پر جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ساری کائنات، یعنی اس زمانے میں کائنات کے جو بڑے سامراج تھے، موسیٰ سے ارتباط کو قطع کروا دیا اور سارے ارتباط ختم کروا کے موسیٰ کو تنہا کر دیا گیا بظاہر، لیکن خدا کا ارادہ ہو کے رہتا ہے۔ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ یہی جو تھوڑے لوگ لگ رہے ہیں بنی اسرائیل کو، ہم انہی کو ہمیں کمال دینا ہے، انہی کو ہمیں زمین پر ہمیں وقار دینا ہے، انہی کو ہمیں احترام دینا ہے، انہی کو ہمیں آباد کرنا ہے اس زمین پر، اور فرعون کو ہمیں ہمیشہ کے لیے اور فرعونیوں کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دینا ہے۔ تو اگر یہ ولولہ ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں، تب جا کے ہم اپنے ارادے کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر وسواس آ گیا، اگر شیطان نے وسواس ڈال دیا کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، اب بالکل جو ہے وہ منہ کے اندر زبان کی حیثیت ہماری ایسی ہے کہ مثلا جیسے اتنے دانت بتیسی کے اندر جیسے ہماری زبان کی حیثیت ہے، اتنی ہی ہماری حیثیت ہے، لہذا ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنے شرعی فریضے پر لگے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں ڈرنا چاہیے، وحشت میں نہیں آنا چاہیے ہم کو کہ ہم کم لوگ ہیں۔ جب ہم طریق ہدایت کے راستے پر لگ گئے ہیں تو کسی قسم کا کوئی خوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ اگر کوئی ہمارا حق لینا چاہے گا، زبردستی ہم سے حق چھیننا چاہے گا، تو ہم اپنے حق کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے حق کی پاسداری کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے حق کو ہم سے کوئی چھین نہ پائے، اور اگر چھین لیا گیا ہے تو اس پر بھی کوشش کریں گے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان، تمام جہان میں، تمام دنیا میں مظلوموں کی آواز کو پھیلائیں گے، تاکہ مظلوم کی آواز پر لوگ کھڑے ہو جائیں اور لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ظالم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیں۔ اور اسرائیل کا بھی حال یہی ہے کہ اس نے آ کے خاموش فلسطینی جو رہ رہے تھے یا عرب اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس کو آ کے چند ممالک کی سازش کے تحت یہاں پر ان اسرائیلیوں کو یہاں پہ لا کے آباد کر دیا گیا، جن کو جرمنی سے بھگایا گیا تھا، جن کو دوسرے ممالک نے مل کر کے کہا کہ فلاں جہاں ڈال دو، بس ان کی قسمت یہ بنا دو، اور دوسرے ملک والے چاہے جتنے پریشان ہو جائیں، فلسطین پر چاہے جتنا ظلم ہو جائے، کوئی فکر نہیں ہے، بس ان کو ایک جگہ پہ آباد کرنا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے باطل پر کھڑا ہو سکتا ہے
اور اتنا زیادہ عقل پھونک کر سکتا ہے تو ہم کو اپنے حق پر کھڑے ہو کر کے اپنے حق کی مانگ تو ضرور کرنی چاہیے، اور ہم کو اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ پافشاری کرنی چاہیے اور زور دینا چاہیے اور تاکید کرنی چاہیے اس بات پر کہ ہم کو ہمارا حق مل کے رہے، اور حق ہمارا مل کے رہے گا بس یہ ہے کہ ہم کو اپنے حق لینے کے لیے ہمارے پاس زبان ہونی چاہیے، حق تو ملنا ہی ہے، اور فلسطینیوں کو تو اپنی جگہ پہ آباد ہونا ہی ہے۔ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةِ شِعَابِهَا، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے جو اجتماع کیا ہے، لوگ جو جمع ہو گئے ہیں، ایک دسترخوان پر ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے بھر پیٹ کھا لیا ہو، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے دسترخوان پر، اس دسترخوان پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کم لوگ، جن کو کچھ ملا بھی کچھ دیر تک کھانے کے لیے، اور کچھ ایسا بھی ہوا کہ ان کے حق کو چھین لیا گیا، ان کے حق کو دائماً ان کو کھانے نہیں دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے وجوعها طویل، کہہ رہے ہیں اس دسترخوان پر، اس دنیا کے کائنات کے دسترخوان پر بھوک جو ہے وہ طویل المدت ہے، یعنی پریشانیاں زیادہ ہیں، یعنی چاروں طرف سے ہمارے اوپر وار پر وار ہوں گے، لیکن جب ہم حق کے راستے پر چل پڑے ہیں تو ہم کو اپنے حق کے راستے پر ہمیں بھوکا رہنا پڑے تو ہم بھوکے رہیں گے، لیکن اپنے حق کو منوا کے رہیں گے، اپنے حق کو مانگ کے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ معاشرے کا کام ہی یہی رہا ہے کہ یا وہ کسی ظلم پر راضی ہو جاتے ہیں اور یا پھر وہ اس سے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ظلم پر راضی ہو جاتا ہے وہ بھی ظالم کے ساتھ ہے، لہذا کم سے کم اپنے احتجاج کا اظہار کر کے اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، فلسطین پر جو ظلم 70 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، تم جو ہے ظالم کے لیے ہمیشہ دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھو اور مظلوم کو ہمیشہ ان کا دفاع کرو، ہر طرح سے دفاع کرو، دامے درمے سخنے، ہر طرح سے ان کا دفاع لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یا تو یہ ہے کہ یہ راضی ہو جاتے ہیں ظلم سے تب بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ناراض ہو جاتے ہیں ظلم سے تو یہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم کو، اور دو راستوں سے زیادہ نہیں ہے، یا کوئی یا کسی قوم پر جب ظلم ہوتا ہے تو کچھ لوگ راضی ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ راضی ہو جانے والے اسی ظلم کے ساتھ ہیں، جیسا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ ناقہ صالح کے ساتھ ظلم کیا گیا، پوری کی پوری قوم کو ایک شخص نے ظلم کیا، ایک شخص نے اس اونٹنی کو پے کیا، اس اونٹنی کو کاٹ دیا، لیکن پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل ہوا، صرف اس لیے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل ہوا کہ وہ قوم والے تو انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اس اونٹنی کو، صالح کی اونٹنی کو پے نہیں کیا تھا، اس کے پیروں کو نہیں کاٹا تھا، لیکن ایک شخص نے یہ کام کیا تھا، تمام لوگ اس پر راضی تھے۔ یعنی اگر کوئی ظلم پر راضی ہو جائے تو بھی اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ خود ہی مولا نے فرمایا ہے کہ انما عقر ناقۃ ثمود رجل واحد، کہہ رہے ہیں کہ قوم سمود کے ناقہ میں جو ہے، ناقے کو جو کاٹنے والا تھا، جو پیر کو کاٹنے والا تھا، جو اس اللہ کی نشانی کو برباد کرنے والا تھا، وہ ایک آدمی تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، لیکن اللہ نے اپنے عذاب کو سب پر شامل کر دیا، سب کو شامل کر دیا، سب پر یہ عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ لوگ اس ظلم پر راضی تھے، لہذا ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدا کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ہم ظلم پر راضی ہو جائیں، بلکہ ہم کو مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے، ہم کو مظلوموں کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے۔ اگر کسی پر اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی آواز کو تو پہنچا سکتے۔ کیا کہیں؟ لما اموہ بالرضا، کب؟ جبکہ یہی جو ہے
کون لوگ؟ یعنی ناقہ صالح، یعنی کہا جائے کہ صالح کی قوم والے جب اس کو کاٹ رہے تھے، اس پہ عمومی طور پر شامل ہو رہے تھے، عذاب سب پہ ہو رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ راضی تھے۔ میں اپنی بات کو جلدی جلدی کر لوں، اور اسی طریقے سے کہ فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسفۃ خوارس سبقۃ المحمد فی الارض الخوارہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، بالکل کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب ظلم کو برداشت کرنے لگتا ہے تو بالکل اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی نرم زمین پر کیا لوہا یعنی کہتے ہیں کہ لال لوہے کو، بالکل لال لوہے کو اس کی زمین میں، اس نرم زمین پر وہ دھنستا چلا جائے، اور دھنسنے کے بعد جو عمل اس زمین کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس حمایت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ظلم جب ہو رہا ہو تو حمایت کرے، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ لہذا ہم کو پہلے سے اپنے بارے میں بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم ہم سے مدد لے لے، اس سے بھی ہمیں بالکل ہوشیار رہنا ہے۔ ایھا الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء، دیکھو اے لوگو، جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو واضح اور آشکار راستے پر چلتا ہے، جو دھندے راستوں پر اور خطرناک راستوں پر نہیں چلتا ہے بلکہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، وہی جو ہے اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ کریں وردا الی الماء، یعنی پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے خشکی میں پانی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ بہرحال اہمیت ہوتا ہے۔ جیسے پانی انسانی زندگی کے لیے اہم ہے، اسی طریقے سے مقصد، ہر چیز کا مقصد اس کے لیے اہم ہوتا ہے۔ تو جو انسان سیدھے راستے پر چلے گا وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، اور جو سیدھے راستے کو، جو سیدھے مقصد کو پانے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرے گا، وہ شاید اپنے مقصد تک نہ پہنچ پائے۔ اور یہی شاید کچھ مشکلات بعد عرب مسلمانوں کی رہی ہو کہ انہوں نے یہ تو سوچا کہ ہمارا مقصد تو حل ہو جائے، لیکن طریقہ کیا ہے جو اختیار کیا جائے؟ طریقے میں اللہ کو نظر میں نہیں رکھا گیا، طریقے میں قدس کو نظر میں نہیں رکھا گیا، طریقے میں ایمان کو نظر نہیں رکھا گیا، طریقے میں عرب کو نظر میں رکھا گیا، جبکہ یہ قدس عرب کا نہیں ہے، قدس عجم کا نہیں ہے، قدس ساری کائنات کا ہے۔ لہذا ساری کائنات کو جو ہے اس قدس کے سلسلے میں لحاظ رکھنا ہوگا کہ قدس ساری کائنات کا یہ قبلہ ہے، لہذا اس کی اسی طریقے سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ومن خالف وقع فی التیہ، اور جو اپنے مقصد کے خلاف چلتا ہے، جو سیدھے راستے پر نہیں چلتا ہے، جو دیکھے جانے والے راستے پر، جو صاف اور شفاف راستے پر نہیں چلتا، وہ پھر سمجھ لو کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر رہتا ہے، وہ غلط راستے پر رہتا ہے، اور وہ کبھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس دن کا خیال کرنا چاہیے کہ جو آج کا دن گزر چکا ہے تقریباً، کہ آج کے دن کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ظالم غاصب اسرائیل سے ہم اظہار برات تو کر ہی سکتے ہیں، اور مظلومین یعنی فلسطینیوں کی حمایت تو کر ہی سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی بہترین اور اچھے انداز میں آپ نے فلسطین کے حق کے سلسلے میں گفتگو کی، اور فلسطینیوں کو کس طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا ہے اس پر روشنی ڈالی۔ واقعاً چونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو، اور نہ ہی ظلم کرنے والوں کے ظلم پر راضی رہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کرنے پر ہم راضی اور خوش نہ ہوں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی خوش ہو گئے تو پھر ہمارا شمار اسی میں ہوگا کہ جو جیسا کہ ظالمین کے ساتھ، یعنی ہم ظالم شمار ہوں گے۔ لہذا جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی نندا کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک میں ہو، اور وہ چاہے سعودی عرب ہو، آل سعود ہوں، ہم آل سعود کی بھی مذمت کرتے ہیں،
ہم اسرائیل کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب کے مظلومین شیعہ یا وہ مومنین کی جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مزارات ان کے ساتھ ہیں، اور جو مزارات پر ڈھانے والوں کے ہم خلاف ہیں اور کڑے شبدوں میں ان کی نندا کرتے ہیں، کڑے اور سخت الفاظ میں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ پہلا دور تمام ہو چکا ہے. آئیے ہم اپنے دوسرے دور میں آپ کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں ہم مولانا صاحب سے پوچھ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. قبلہ، جیسا کہ اس سے پہلے معاف کیجیے گا، اس سے پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے. کفارے کے سلسلے میں آپ سے ہم نے سوال کیا تھا، آپ نے ناظرین تک اس کے جواب پہنچائے تھے. آپ کے ہم شکر گزار ہیں. معاف کیجیے گا، ایک بار پھر سے آپ کو زحمت دے رہے ہیں چونکہ ناظرین کی طرف سے یہ سوال پھر سے آیا ہے کفارے کے سلسلے میں. اگر ایک بار پھر سے زحمت فرما دیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ابھی ایام تقریباً ماہ رمضان کے تمام ہو رہے ہیں، لہذا ضرورت بھی اس چیز کی ہے. اگر کفارے کے سلسلے میں وضاحت فرما دیں تو ایک بار پھر سے آپ کے ممنون ہوں گے. جی بسم اللہ. بارکیف سوال بھی اچھا ہے. ناظرین کے ذہن میں بھی جو بات آئی وہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلے تو ہم نے ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے بیان کرنے میں ہماری مشغولیت تھی اور احباب بھی ہماری باتوں کو سن رہے تھے، شاید اس وقت متوجہ نہیں تھے. بعد میں ناظرین کی جانب سے سوال آیا اور ہم تک کے محترم ہوسٹ کے ذریعے یہ بات پہنچی. بہت خوشی ہے، ہمیں جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سے 10 دفعہ پوچھا جائے تو ہم خدمت میں حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر. کفارہ جو ہے وہ یعنی ایک طرح کا جرمانہ ہے جو ہر قوم میں اور ہر حکومت میں یہ رائج رہا ہے. اور یہاں پر بھی روزے کے سلسلے میں کفارہ بھی یہی ہے کہ گویا بندے کو اللہ اپنے بندے کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے. اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے، کفارہ 2 طرح کا ہے. جی. ایک کفارہ تو یہی کفارہ یعنی 60 ایک غلام کو آزاد کرے. جی. یعنی اگر کوئی شخص اپنے روزے کو جان بوجھ کے توڑ دے تو کہے اب اس پر یا وہ ایک غلام آزاد کرے جی. یا 60 فقیروں یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یعنی 60 شیعہ غریبوں کو کھانا کھلائے گا بھر پیٹ. جی. یا اگر وہ اتنے لوگ نہیں ہیں تو وہی 60 کھانے کے مقابلے میں 60 مد طعام. اب مد کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ میرے کسی ناظر کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولانا صاحب نے مد تو کہا ہے، مد ہوتا کیا ہے؟ مد ایک طرح کا یہ پیمانہ ہے جو تقریباً 7.5 کلو 750 گرام گیہوں، جو، روٹی وغیرہ کے برابر ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جس نے ایسا کام کیا ہے، جان بوجھ کے روزے کی بے حرمتی کی ہے اور اس کو کوئی عذر بھی لاحق نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اب یہ 60 مد طعام مسکین یا غریب شیعوں کو کھلائے گا. اس کے علاوہ وہ روزے کی قضا بھی کرے گا جو جس روزے کو توڑا تھا. اب اگر جو ہے اس کے عذر تھے، اچھا آگے اور بتا دیں، یا 60 روزہ رکھے گا. جی. 60 روزے میں بھی یہی بات ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ اور 1 دن لگاتار یعنی 1 month and 1 day کنٹینیو کرے گا. کنٹینیو جو ہے وہ روزوں کو رکھتا جائے گا جرمانے کے طور پر. گیپ نہیں کر سکتا. گیپ نہیں کر سکتا، اور اگر گیپ کر دیا ہے تو پھر سے اسٹارٹ کرے گا. جزاک اللہ. اب ایسے میں جو ہے کیا ہے، اور جب 31 تک ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر چھوڑ کے بھی رکھے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی لگاتار رکھے، لیکن چھوڑ کے بھی اگر رکھ لے، چھوڑ پکڑ کے، تو کوئی حرج نہیں ہے. 31 کے بعد 31 کے بعد پھر چھوڑ پکڑ کے رکھ لے، تب بھی 60 پورے کرنے ہیں روزے. اب ایسے ہی جو ہے وہ غلام کی بات کہہ دی، 60 روزہ رکھنے کی بات کہہ دی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات بھی. قبلہ ایک چیز کنفرم کر دیں. اب جو ہے وہ میں نے کہا تھا 2 طرح کا ہے، ابھی عرض کرتا ہوں. جی. 2 طرح کا کفارہ ہے. ایک کفارہ وہی ہے جو کل انسان کسی عذر کے تحت
روزہ چھوٹ گیا ہے, مسافرت میں آیا, دیر سے پہنچا, اور جو ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, یا سال بھر اس کو سال بھر کے اندر روزہ رکھ لینا تھا, شروع میں وہ مریض ہو گیا, بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا, روزہ رکھ سکتا تھا, پھر مریض ہو گیا, تو کریں ایسے بھی اس کے اوپر بھی وہی ایک روزے کے بدلے میں ایک مد طعام. اب ایک مد تو میں پھر سے عرض کر دوں گا کہ 750 گرام گیہوں, جو, روٹی یا اس کی جیسی ملتی جلتی چیزیں اس شیعہ مسکین یا غریب کو دیا جائے گا. یعنی یہاں پر صرف ایک مطعم ہے, وہاں پر 60 مطعم ہوگا. جی اس مقام پر جہاں آمدنی کام کیا گیا تھا 60 مطعم, اور یا 60 مسکینوں کو کھانا, 60 غریب شیعوں کو کھانا کھلایا جائے گا. جزاک اللہ قبلہ, بہت عمدہ, جزاک اللہ قبلہ. معاف کیجیے گا, یہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے, بیچ میں کوئی ایسی تاریخ آ گئی, مثلا 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کی تاریخ آ گئی, تو اس سلسلے میں اس کو کیا حکم ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے, آپ سوال کرنا بھی چاہیے جس نے سوال کیا ہے. بھائی دیکھیں, ایسا ہے کہ سوال اپنا سوال دوہرا دیجیے. اگر کوئی شخص اس نے روزہ قضا کیا, مثلا اس نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا, یا کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ باطل ہو گیا, اب اس کے بعد اس پر چونکہ کفارہ واجب ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, مثلا ذی الحجہ میں شروع کر دیا اس نے, پہلی ذی الحجہ سے, بیچ میں 10 ذی الحجہ آ گئی, اب یہ 10 ذی الحجہ آ گئی, 10 ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنا بات سمجھ گیا. کریں کہ ایسے ایام, وہ جو روزے رکھ رہا ہے 31 روزوں کے دوران ایسے ایام نہ آنے چاہیے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی ایسے جیسے عید کا زمانہ, بقرعید کا زمانہ, یعنی جسے کہا جائے کہ عید قربان یا عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے, یہ زمانہ نہ آئے, پہلے سے حساب کتاب لگا کے کہا, یا کوئی اور واجب روزہ معین کہے کہ مثلا میں جو ہے وہ 10 ذی قعدہ کو مثلا للہ علیہ ان اصوم 10 من ذی قعدہ, کوئی یہ نذر کر لے اللہ سے کہ ہم جو ہے ذی قعدہ کی 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو ولادت امام رضا علیہ السلام ہے, میں روزہ رکھوں گا, یعنی منت مانگی, منت مان لے. ہاں, نذر یعنی وہی منت, تو اب اس پہ واجب ہو گیا. تو ایسے واجب روزہ بھی کہ ایام اس ایام میں نہ آئیں کہ جس میں اس طریقے سے واجب روزہ آ جائے, یا قسم کھا لی تھی کہ ایسا کریں گے فلاں تاریخ کو, فلاں دن فلاں تاریخ کو, تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اب ایسے میں کیا ہوگا, کوئی اور دن تلاش کرے جہاں کم سے کم 31 دن تو کوئی ایسے دن نہ آئے جس میں یا حرام روزہ یعنی عید قربان کا روزہ, عید فطر کا روزہ, اور ویسے روزے جو میں نے کہا کہ واجب تھا روزہ, اور اس دن وہ روزہ رکھا جائے گا. تو کیسے رکھا جائے گا؟ اب ایسے میں ان روزوں کو نہیں ہونا چاہیے, بقیہ اس کو 31 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے, اور کوئی واجب کوئی حرام روزہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اس کے 31 دن کے بعد آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. جزاک اللہ قبلہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. زحمت ہوئی آپ کو, معاف کیجیے گا, خدا بند عالم اس کا آپ کو اجر دے گا. ناظرین کرام, امید ہے کہ آپ مولانا کے بتائے ہوئے جواب پر عمل کریں گے, اور واقعا عمل کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں خدا بند عالم کی طرف سے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین چونکہ آخری ایام چل رہے ہیں, لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں. یہ جو ایام بچے ہوئے ہیں پھر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں 1 سال تک, لہذا غنیمت اس کو شمار کریں اور بہترین غنیمت سمجھیں اس کو. زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں, تسبیح پروردگار پڑھیں, نماز پڑھیں, نماز شب پڑھیں, اور اللہ کو راضی و خوشنود کریں. ہمارا وقت تمام ہوتا ہے ناظرین, انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. فی الحال خدا حافظ, فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.